قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو سو اس نے تو یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو ان کے سامنے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کو۔ ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً جو عذاب اترتا ہے اس کی خبریں جبرائیل ہی لایا کرتا تھا۔ جبرائیل یہ ہمارا قومی دشمن ہے، جس پیغمبر پر بھی یہ فرشتہ وحی لائے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو عذاب لے کر آتے اللہ کی جانب سے، اس کی وجہ سے یہودی قوم انہیں اپنا قومی دشمن سمجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ جبرائیل کی حیثیت تو محض پیغام پہنچانے والے فرشتے کی ہے، اصل میں ہر قسم کا حکم اور عذاب سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اترتا ہے۔ جبرائیل اور دوسرے فرشتوں یا پیغمبروں کی دشمنی کرنا بالکل بے معنی ہے، بے مطلب ہے۔ اس کی سزا میں کافر خود اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے مستحق ہوں گے۔ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام ابن سوریہ بتایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اگر وہ وحی لاتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہاں مگر میکائیل وحی لاتا تو ہم مان لیتے۔ کہنے لگا جبرائیل کو ہم دو وجہ سے نہیں مانتے، اول یہ کہ وہ قوموں پر عذاب لاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے ہمارے دشمن بخت نصر کی حمایت کی تھی۔ بخت نصر یعنی اس کی مدد کی تھی، اس کو سپورٹ کیا تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ بخت نصر نامی بادشاہ جس کے بارے میں پیغمبروں نے نشانیاں بتائی تھی کہ وہ بڑا ہو کر یہودی قوم کو ہلاک اور برباد کر دے گا، تو پیغمبروں نے اس کی نشانیاں بتائی تھی کہ وہ ابتدائی عمر میں، شروعات کی عمر میں فلاں جگہ پر ملے گا اور فلاں کام کرتا ہوں گا۔ چنانچہ ہمارے سرداروں نے بخت نصر کی تلاش میں چاروں طرف آدمی بھیج دیے، اور انہوں نے شہر بابل میں انہی نشانیوں کے ساتھ بخت نصر کو تلاش کر لیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو جبرائیل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں قتل کرنے والا ہے بعد میں، اور ہماری تباہی کا سبب بنے گا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اگر یہ واقعی قتل کرنے والا ہے تو تم اسے ہلاک نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ تمہارا قاتل نہیں ہے تو خواہ مخواہ ناحق قتل کیوں کرتے ہو؟ اس طرح جبرائیل نے بخت نصر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ وہی بخت نصر جب بڑا ہوا تو اس نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں بڑی تباہی مچائی اور بیت المقدس کو گرا دیا، تورات کو جلایا، یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو غلام اور لونڈیا بنا لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ کی جبرائیل نے اس کو سپورٹ کیا تھا جب بچپن میں ہم اس کو مار رہے تھے، تب اس لیے جو ہم جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تو ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو جو جبرائیل سے میکائیل سے دشمنی کریں گا دراصل وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں اتاری اور ان کا انکار نہ کریں گے مگر وہی جو نافرمان ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب کبھی کوئی اقرار باندھیں گے تو ان میں سے ایک جماعت اس کو پھینک دیں گی، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔
تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی حیرت سے کہنے لگے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، ان کے پاس تو کوئی نشانی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نشانیاں دے چکے ہیں، اور نشانیاں بھی ایسی نمایاں اور روشن جو سب کو نظر آ سکتی ہیں، اور انہیں دیکھنے کے بعد کوئی صحیح فطرت والا انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نشانیاں لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اسی انکار اور نافرمانی کی عادت نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اقرار کرنے سے روکا۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پیغمبر آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے کہ تمہارے دین کو مٹا دے، بلکہ اسے تازگی بخشنے اور نئی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان کی بات نہ ماننا سراسر خود اپنے دین کی جڑ کھود کر اسے برباد کر دینا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود یہودیوں نے اسلام کی کھلا مخالفت شروع کر دی، اور توریت میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھی اور جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے تورات کو بھی بدل ڈالا، اور بظاہر بالکل انجان بن گئے، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہے۔ تو کتاب اللہ جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد تورات ہے، جس کی ہدایت کو یہودیوں نے نہ مانا۔ یہ لوگ پیغمبر پر بھی ایمان نہ لائے، حالانکہ ان کی کتاب میں کھلی نشانیاں اور پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ یہودی عالموں نے ان پیشین گوئیوں کو چھپانے کی انتہائی کوشش کی، اور یہودی عوام نے اسلام اور مسلمانوں کی حد درجہ مخالفت کی، حالانکہ ان کی نجات اسلام کو ماننے میں تھی۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور خراب عادت کو بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی کو ماننے کے بجائے جادو اور سفلی عملیات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جادو اور سفلی عملیات وہ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے عام کر رکھے تھے۔ ان میں کفریہ باتیں ہوتی تھیں اور ناجائز طریقے پر حاصل کیے جاتے اور برے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں خود تو کرتے تھے، لیکن انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگاتے تھے، کہ ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بری الذمہ ہونے کا، یعنی ان کے جادو نہ کرنے کا، جادو سکھلانے کی جو ان پر تہمت الزام لگائی گئی تھی، اس کو اللہ نے کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، اور کہا کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر گزرے ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی انتہائی مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی بادشاہت بڑی شان و شوکت اور عظمت والی تھی۔ پھر فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے، یعنی یہودی لوگ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو کا علم دے کر بھیجا تھا۔ بابل شہر موجودہ بغداد سے کوئی 60 میل جنوب کی طرف دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ بابل شہر جو بغداد ابھی
شہر ہے وہاں سے 60 میل یعنی 90 کلومیٹر دریائے فرات کے کنارے پر یہ بابل شہر پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا شہر تھا، انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ تھا۔ دجلہ اور فرات دو مشہور دریا اس کے علاقے کو سیراب کرتے تھے۔ یہ ملک خاص طور پر اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہاں جادو کا بہت چرچا تھا۔ یہودی ایک تو اس جادو کے علم کی پیروی کرتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے شروع کر رکھا تھا، اور دوسرے اس علم کے پیچھے چلتے تھے یہودی لوگ جو بابل میں 2 فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو یہ علم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات میں درستی اور اصلاح کرے اور انہیں اس علم کے برے پہلوؤں سے واقف کرے، لیکن یہودی یہ علم برے فائدے اٹھانے کی خاطر سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو سحر دھوکے کو کہتے ہیں، جادو یعنی ایسی بات جس سے انسان کی نگاہ دھوکا کھا جائے، حقیقت کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو۔ معجزہ اور سحر میں دوسری باتوں کے علاوہ بڑا فرق یہ ہے کہ معجزے میں ماہیت بدل جاتی ہے، چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، لیکن سحر یعنی جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف نظر دھوکا کھا جاتی ہے۔ تو معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے۔ تو اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جادوگر مشرکانہ جملے استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور جادو برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کوئی پیغمبر اور اللہ کے فرشتے ایسے کام کیوں کر سکتے ہیں؟ پھر فرمایا جادو کی خرابیاں بتلائی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یعنی وہ 2 فرشتے جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے اللہ کی طرف سے انسانی شکل لے کر، تو وہ لوگوں کو جادو کی برائیوں کے بارے میں واقف کراتے تھے، اس لیے جو ہے جادو سکھاتے تھے تاکہ اس کی برائیاں اس کی معلوم ہو جائے۔ لیکن یہودی قوم نے ان سے جادو سیکھ کر جو ہے برے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی خرابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہے، تم جادو سیکھ کر کافر نہ ہو جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے۔ تفسیر یہ ہے کہ بابل شہر کے بعض فساد پسند لوگ ان فرشتوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ جادو کے علم اور سفلی عملیات سے روکتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ جادو کہتے کسے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس پر جادو سے کام لینا یا فائدہ اٹھانا کفر ہے۔ یہ بتانے کے بعد جب وہ فرشتے انہیں جادو کے بارے میں کچھ بتاتے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ جادو کفر ہے، پھر بھی وہ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت کے بارے میں مزید یہ بات بھی بتائی کہ یہودی جادو اور سفلی عملیات میں زیادہ تر ان عملیات کو سیکھتے تھے جن کی مدد سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو۔ حالانکہ ایسا کرنا بدترین کام ہے کہ 2 دلوں میں اختلاف پیدا کرایا جائے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا بدترین کام ہے۔ ہاروت ماروت کا یہ بتا دینا کافی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزمائش بتلاتے تھے اور یہود کو کفر و سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ قرآن و سنت میں، قرآن حدیث میں سحر یعنی جادو ہر ایسے عجیب کام کو کہا جاتا ہے جس میں شیطانوں کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیطانوں کو راضی کرنے کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہو اور شیطانوں کی تعریف کی گئی ہو، یا ستاروں کی پوجا کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے عمل اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطانوں کو پسند ہے، جیسے کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا ناپاکی کی حالت میں رہنا، غسل نہ کرنا وغیرہ۔ شیطانوں کی مدد ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے حاصل ہوتی ہے جو شیطانوں کو پسند ہے۔ اس لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہے، پاکی اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور رہے، گندے کاموں کے عادی ہو۔ عورتیں بھی حیض کے دنوں میں یہ کام کرتی ہیں تو جادو اثر کرتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چالاکی کے کام یا مسمرزم جادو نہیں، انہیں ویسے ہی جادو کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی جو ٹوٹکے، شعبدے، چالاکی کے کام
جس کو مسمرزم اور ہپناٹزم جسے کہتے ہیں، مسمرزم ہپناٹزم، یہ جادو نہیں، انہیں ویسے ہی جادو کہہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا آگے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کا نقصان کرے اور فائدہ نہ کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے یہ اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ بہت بری ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لو كانوا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہتر بدلہ پاتے۔ لو كانوا يعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ تفسیر ہے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ نے جادو کی حقیقت کھول کر بیان فرمائی ہے اور اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ وہ دوسروں کے نقصان کے لیے جادو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے خود انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ ان برے عملوں میں پھنس کر وہ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے کچھ عارضی فائدے اٹھا لے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک معمولی سی چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ وہ ان کے حق میں بہت ہی نقصان دینے والی ہے۔ اگر اس راستے کے بجائے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر دیتا۔ تو جادو کی شریعت میں یہ حیثیت ہے کہ جادو ایسے عمل کو کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں جس میں کفر اور شرک اور گناہ کی بات کر کے جناتوں اور شیطانوں کو خوش کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی مدد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ تو بابل شہر کا جادو جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ یہی تھا، اور اسی جادو کو قرآن مجید نے کفر قرار دیا ہے۔ تو جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جادو کے اندر کفریہ باتیں ہو اور ایمان کے خلاف کوئی کام کیا گیا ہو تو وہ کفر ہے، ہر جادو کفر نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور غور سے سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ راعینا کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ انظرنا ہمیں دیکھ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ اور ہماری رعایت کرو۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ کی وعظ و نصیحت سنتے، اگر کوئی بات نہ سن سکتے اور دوبارہ پوچھنا چاہتے تو راعینا کہتے۔ تو راعینا کہتے دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہودی دراصل لفظ راعینا بد نیتی سے کہتے تھے، بری نیت سے کہتے تھے۔ راعینا اگر اس کے عین کے بعد میں یا لگائی جائیں گی تو راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، چرانے والے کو، گھاس چرانے والی بکری وغیرہ کو چرانے والے کو راعی کہتے ہیں، اور نہ ہمارا۔ تو یہ راعینا اس کو کھینچ کر کہتے ہیں راعینا ہمارا چرواہ، اور یہودیوں کی زبان میں لفظ راعینا احمق یعنی بیوقوف کو بھی کہتے تھے۔ تو یہودی جو ہے وہ راعینا اللہ کے نبی کو کہتے اور ان کی نیت بری ہوتی کہ بیوقوف ہے، لیکن اس کا مطلب ایک عربی والا ہے کہ ہمارا خیال رکھیے۔ تو اس کی یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی یہ لفظ کہتے تھے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا اور کہا کہ راعینا مت کہو، انظر نہ کہو۔ انظر نہ کا مطلب بھی ہماری طرف متوجہ اور ہماری رعایت کرو ہے، لیکن جو نامناسب الفاظ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر کی
پیغمبر کا مذاق اڑا کے اور آپ کو برے کلموں سے خطاب کر کے بے ادبی کرتے ہیں وہ کافر ہے، ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں سے اس بات کو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اتاری جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام کافر مشرک اور اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر ہی برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے، کیوں اتارتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اس لیے کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن قوموں سے پیغمبری چھین لی گئی وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے، بلکہ خود ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے وہ اس پیغمبری کی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ پھر فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر ہے کہ بنی اسرائیل اور عرب کے مشرکوں کا ایک اعتراض، ایک آبجیکشن، ایک سوال یہ تھا کہ جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کا، پہلی کتابوں کو سچ بتانے والا ہے، تو پھر یہ پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر کے نئی شریعت کیوں پیش کر رہا ہے، نیا قانون کیوں بتلا رہا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ معاذ اللہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کو معاملے کا پوری طرح علم نہیں ہوتا تو حکم جاری کر دیتا ہے، مگر جب اس کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے تو حکم میں ترمیم کر دیتا ہے، امینڈمنٹ کر دیتا ہے، کچھ کمی زیادتی کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات کے تقاضے کے مطابق حکم نازل کرتے ہیں۔ یعنی سوال ان کا سمپل سا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اگر دے رہے بعد میں اس کو کیوں بدل رہے، بدل کیوں ہے؟ جب ایک مرتبہ حکم دے دیا تو اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے وہ کہنا چاہ رہے۔ حالانکہ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بھی قوم کے حالات کے تقاضے کے مطابق حکم اتارتے ہیں جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے، بعض حکموں کو تبدیل کرتے ہیں یا اپنی حکمت کی وجہ سے اس حکم میں ترمیم کر دیتے ہیں، یعنی کمی زیادتی کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ تمام قوموں کے لیے اس کے حکم ایک جیسے ہے، اس لیے اس نے پہلے شریعتوں کو منسوخ کر کے قیامت تک رہنے والے حکم نازل کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی حکم کا منسوخ ہونا، یہ پچھلی شریعتوں کے قانون کا منسوخ ہونا، منسوخ مطلب ناقابل عمل، ناقابل عمل کا مطلب کہ پرانا سکہ جیسے کہ اس کی کوئی بازار میں چلتا نہیں، اسی طرح کچھ شریعت کے قوانین اللہ کی طرف سے منسوخ ہو گئے، یعنی وہ ان پر عمل کرنا اب جائز نہیں رہا تو اسے منسوخ کہتے ہیں، نسخ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی آگے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا۔
تفصیل یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ ان کو دور کرنے کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب معلوم کرو۔ شک کو دور کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے جواب معلوم کرو۔ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح سے شک پیدا کرتے۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم وہ اپنے دین سے ہی بددل ہو جائے، اپنے دین سے ہی بدگمان ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے اور اپنے مذہب کی تعلیم سے بدگمان ہو جائے۔ بعض مسلمان ان کی سازش اور چال سے بے خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بے تکے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی سے سوال کرنے کے منع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بار بار سوال کرنے سے انسان اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کو بڑھاتا ہے۔ آسان حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے وہ حکم آنے سے ان باتوں میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا۔ گائے کا واقعہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ گائے کے بارے میں حد سے زیادہ سوالات کرنے لگے تو ان پر اور زیادہ مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ تو جتنا زیادہ سوال کرو گے اتنا زیادہ مشکلات بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سوال جو ہے یہ بے تکے سوالات ہے، وہ مراد ہے۔ علم کا کوئی سوال وہ سوال مراد نہیں۔ علم کا سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، لیکن بے تکے سوالات اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان پر حق ظاہر ہو گیا۔ تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے آیت میں کافر اور یہودیوں کے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ اپنے پیغمبروں سے بیجا سوالات کرتے رہے اور آخر کار انہوں نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح ایمان سے ورغلا کر، ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ کافر اور یہودیوں کی اس خواہش کی وجہ ان کا دلی بغض اور حسد ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے اندر موجود ہے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کی خوبی، ترقی اور اچائی کو دیکھ کر دل میں جلنا، کڑنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے۔ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے وہ صرف اس سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دین پر اعتراض کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اور بلا وجہ اپنے دل میں جلتا ہے۔ حسد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اخلاق ضرور بگڑتے اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حسد بہت خطرناک بیماری ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پر۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جو کچھ بھلائی اپنے واسطے آگے بھیج دو گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤں گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہے وہ دیکھتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کی طرف توجہ نہ دو بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری حکم جہاد کے اعلان کا انتظار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ دونوں اصول ایسے ہیں جس سے فرد اور جماعت دونوں کی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ جو کوئی نیکی تم آگے بھیجتے رہو گے، یعنی آخرت کے بینک میں نیکی جمع کرتے رہو گے تو ان کا اجر تمہارے رب کے پاس محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور انسان کی ادنا سی کوشش بھی بیکار نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمنوں کے حملوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کریں۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
آپ کہہ دیں، اے نبی آپ کہہ دیں، اگر تم سچے ہو تو اپنی سند لے آؤ، اپنی دلیل لے آؤ، اپنا ثبوت لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی جو پچھلی قومیں اور پچھلے مذہب والوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جدا جدا گروہ بنا کر، الگ الگ جماعت بنا کر دین کی سچائی کو برباد کر دیا، جو حقیقت میں ایک ہی تھی اور سب کو دین یکساں طور پر دیا گیا تھا۔ اب ہر جماعت دوسری جماعت کو جھٹلاتی ہے اور صرف اپنے آپ کو سچائی کا وارث سمجھتی ہے۔ یہودی بھی اس گمراہی میں مبتلا تھے اور ان کا خیال تھا کہ سچائی صرف ان کے پاس ہے، وہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی من گھڑت باتیں اور جھوٹی آرزوئیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے۔ اب قرآن مجید اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سب کو اسی مشترک سچائی پر جمع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر نیک کام کرنا ہی دینداری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری فرما برداری کرے گا اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوں گا۔ ایسا کرنے والوں کو نہ تو اپنی پچھلی زندگی کا غم ہوگا اور نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر لیا اور پھر وہ نیکی کرنے والا بن گیا تو ایسی شخص کے لیے اپنے رب کے یہاں اجر ہے، نیکی کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ ایسے لوگ مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، کم از کم موت کا ڈر تو اسے ہر وقت لگا رہتا ہے، پھر دولت اور صحت کے چھن جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ دولت ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں، پتہ نہیں کل کو صحت بھی برقرار رہ سکیں گے یا نہیں، تو اس قسم کے خوف ہمیشہ انسان کو لگے رہتے ہیں۔ مگر جن کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے وہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ انہیں نہ اپنے ماضی پر یعنی اپنے گزشتہ زمانے پر افسوس ہوگا اور نہ انہیں مستقبل کا کوئی خدشہ ہوگا، مستقبل فیوچر کا کوئی ڈر ہوگا۔ برخلاف ان لوگوں کی جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی، زندگی کی پونجی کو ضائع کر دیا، وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کتنی کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی مگر ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، نہ عقیدہ درست کیا اور نہ نیکی کا کوئی کام کیا، ایمان سے محروم رہے۔ ایسے لوگ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور اپنے کیے پر ہمیشہ افسوس کرتے رہیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا ارادہ تو کر لے، مگر اطاعت، فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن اور خیال کے مطابق خود گھڑ لے۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف خدا کو ماننا ضروری، اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا ارادہ کرنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے جو طریقے اختیار کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو اور آپ کے بتلائے ہوئے باتوں کے مطابق ہو۔ تورات کے زمانے میں نیک عمل وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یعنی نیک عمل وہ یقیناً وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابق تھا، اور اب قرآن مجید کے زمانے میں عمل صالح نیک عمل وہی ہوگا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ تو یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی، یہ دونوں کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس بات کو بہت ہی بہترین انداز میں جھٹلا دیا اور فرمایا کہ ان کی آرزوئیں، تمنائیں حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں،
اسی طرح جاہل لوگوں نے انہی کی اسی بات کہی۔ اب اللہ تعالیٰ ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو قرآن مجید میں اصطلاح ہے، ان یہود و نصارہ کے لیے جو اپنے سچے دین پر قائم رہ چکے ہوں، تو اہل کتاب میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور دوسرا راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس آسمانی کتاب تو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے خود ہی عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور دوسرے تمام فرقے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرک اور دوسرے باطل پرست شامل ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ مذہبی فرقہ بندی بالکل فضول ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا اور نیک عمل کرنا ہے۔ جو شخص ان دونوں اصولوں کے مطابق عمل کرے گا وہی سیدھے راستے پر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر مشرکوں کا حال بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے کم نہیں، نہ ان کے عرب کے مشرک بھی وہی بات کرتے ہیں جو اہل کتاب نے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہودی اور عیسائی حق پر ہے اور نہ مسلمان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو صرف جاہل ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے رہنمائی حاصل کرے، اور نہ ہی 2000 سال کے عرصے میں ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک عرب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے۔ اس کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سب کے سب شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ ہزاروں میں سے کوئی اکا دکا ہی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ملتا ہے، ورنہ سب دین سے ہٹ چکے تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین پر نہیں، یعنی ان کا دین سچا نہیں۔ اس طرح جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں جھگڑتے ہیں۔ یہودیوں کا اعتراض ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر کفر کیا، یعنی یہودی یہ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان عیسائیوں نے کفر کیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انجیل کو بھی نہ مانا، لہٰذا یہ گمراہ ہوئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں منع کیا کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کے اجاڑنے کی کوشش کی۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسوں کو لائق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اسلام سے پہلے کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، یحییٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کر ڈالا تو روم کے عیسائیوں نے ان سے بدلہ لینے کی خاطر ایران کے مجوسی بادشاہ بخت نصر کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی امیری میں شام کے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور تورات کے نسخوں کو جلا ڈالا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو یہ روم کے جو عیسائی تھے، روم اٹلی جو مشہور ہے، وہاں کے جو عیسائی تھے ان سے بدلہ لینے کے لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارا، یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایران کے مجوسی بادشاہ بخت نصر کے ساتھ مل کر، عیسائی بخت نصر کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کے امیری میں شام کے یہودیوں پر، ملک شام کے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا بخت نصر نے، اور تورات کے نسخوں کو جلا ڈالا۔ بیت المقدس میں گندگی اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا، یہودیوں کی قوت اور شوکت کو بالکل ختم کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک بیت المقدس اسی طرح ویران پڑا تھا،
علماء نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، برے کام اور بری بات سے مسجد ویران ہوتی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کا سبب بنے وہ سب اس آیت کے اندر آتی ہے کہ وہ ناجائز ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مسجد کی رونق کم ہوتی ہے اور لوگوں کا مسجد میں آنا یا کم یا بند ہو جائے۔ جس طرح مسجد کو ظاہری طور پر پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد کو باطنی خرابیوں سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ باطنی خرابی ہے کہ مسجد کو اس کے اصل مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مسجد عبادت خانہ ہے، اس میں نماز، تلاوت، ذکر اور اذکار ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے دوسرے کاروبار۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، فحش کلامی، گالی گلوچ کرنا، گندگی پھینکنا یا تجارت یا لین دین کرنا، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ چیز گم ہو چکی ہے اس کا اعلان مسجد سے کیا جا رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے اس کے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھ کو واپس نہ لوٹائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا راد اللہ علیک، اس طرح دعا کرے اس کے خلاف میں، کیونکہ تو نے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح فرمایا کہ مسجد میں تجارت کرنے والے کے حق میں کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس تجارت میں نفع نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی بد دعا دینے کے لیے کہہ رہے، تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہاں، لیکن علماء نے بتلایا کہ جو چیز مسجد میں گم ہو چکی ہو اس کا اعلان مسجد میں کرنا چاہیے۔ مسجد کے باہر جو چیز گم ہو گئی اس کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں جو مسجد کو ویران کرتے ہیں، اس کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر ڈرتے ہوئے خشوع و خضوع کے علاوہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں مسجد میں انٹر ہو جائے، داخل ہو جائے۔ مسجد میں چیخ اور پکار اور ایسی ویسی دنیاوی باتیں کرنے کو منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر لازم ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، لیکن چونکہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے اس لیے انہیں دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ملا اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، سو جس طرف تم رخ کرو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اس آیت کے شانی نزول، یعنی یہ آیت کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں اتری ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلے کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، مسافر سفر کرنے والا قبلہ کہاں پر ہے اس کو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کروں گے وہ قبول ہوں گی۔ جب قبلہ ہی معلوم نہیں تو تحری کرنے کا حکم ہے۔ تحری یعنی غور و فکر کرے۔ غور و فکر کیا کرے کہ اندازہ لگائے کہ قبلہ کہاں پر ہے، اور جہاں پر بھی اندازہ بیٹھ جائے، غور و فکر ہماری سوچ جہاں پر آ جائے، یقین ہو جائے یا تھوڑی سا بھی کچھ سورس مل جائے کہ قبلہ یہی پر ہے، اسی سمت ہے، اسی جانب ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، سفر کی حالت میں بھی ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز کے لیے صحیح قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے، اور نفل نماز اگر سواری پر ہو تو خواہ سواری کی سمت بدل جائے تم اپنی نماز جاری رکھو، بس جدھر تم اپنا منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا سامنا ہے۔ تفسیر یہی ہے کہ اسی طرح جہاں نمازی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور رات کے اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگائے، یعنی اپنے دل میں خوب سوچ بچار کر کے جس طرف کو بھی متعین کرے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دیا جائے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا
وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، وہ سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر ہے کہ عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے، وہ سب کا معبود ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ انسان کا کمال بھی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر جھکاوے اور صرف اسی کا فرما بردار بن کر رہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کا حکم کرتا ہے تو اس کو یہی فرماتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مطلب کن، اللہ کوئی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق یعنی پیدا کرنے میں اور جو اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا حکم اور اشارہ کافی ہے۔ اسی حقیقت کو اس مختصر سے جملے میں بیان کیا گیا ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں بیان کر دی۔ تفسیر یہ ہے کہ مکہ کے کافر اور مشرک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر سے بات کرتا ہے تو ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا کہ ہم اسے دیکھ کر خود ہی اس پیغمبر کو سچا مان لیں۔ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم سے بات کرے، یا وہ کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیجے جسے دیکھ کر ہم تصدیق کر دیں۔ ہاں، اس طرح کی باتیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور فضول سوال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے کہ اس طرح کا مطالبہ کر کے جو ہے وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یقین رکھنے والوں لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں بتلائی ہیں، یعنی معجزات دکھائے ہیں، کسی ایک آدھ نشانی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ سارے ان لوگوں کے سامنے ہیں۔ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ کیا ان لوگوں نے کھجور کے خشک تنے کو، کھجور کے سوکھے تنے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ کی انگلیوں سے پانی کا بہنا کس کے علم میں نہیں؟ یہ سب کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے، مگر یہ نشانیاں ان لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، جو لوگ آپ کے دین پر چلیں گے وہ ایماندار ہے، اور ان کے لیے آپ نیک اجر کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ البتہ جو لوگ آپ کے دین پر نہیں چلیں گے وہ کافر ہے اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے لیے پیغمبر کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دینا ہے اور بس۔ کافروں کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں آتی، بلکہ پیغمبر کا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، یہ اس کا یہی مطلب ہے۔ آج کی تفسیر کی کلاس مکمل ہو گئی۔